السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم متنازع ترین آئینی ترمیم جس میں وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس کی ایک تاریخ ہے تقریباً 50 سال سے زائد، اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو گئی ہے اور آج قومی اسمبلی سے بھی منظور ہونے والی ہے۔ اس آئینی ترمیم میں یوں صرف آئینی عدالت کا تنازع نہیں ہے، اس میں تاحیات فوج کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کے طور پہ آئینی استثناء بھی دے دیا گیا ہے اور صدر مملکت کو بھی تاحیات آئینی استثناء دے دیا گیا ہے جو پہلے آئین میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب 2 افراد ہیں جن کے پاس یہ تاحیات، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں ان کو کسی قسم کی عدالت اور کسی قسم کی پروسیکیوشن سے تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی بہت رد عمل آ رہا ہے۔ ایک دن پہلے ہی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خبردار کیا تھا کہ یہ آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بالادستی اس سے کمزور ہوگی اور بنیادی انسانی حقوق شدید خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا کنونشن بلانے کی استدعا کی تھی اور کہا تھا کہ اس 27ویں آئینی ترمیم پہ تمام ججز کو بیٹھ کے عدلیہ کو بیٹھ کے غور و خوض کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور سربراہ عدلیہ کے سربراہ ان کو ایک فل کورٹ اجلاس بلانا چاہیے سپریم کورٹ کے تمام 24 ججوں کا، اور اس اجلاس کے اندر انتظامی سائٹ پہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ ایک ادارے کا موقف واضح طور پہ پارلیمنٹ کو دیا جا سکے کہ ادارہ اس ترمیم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس خط کے ایک دن بعد ہی جسٹس اطہر من اللہ ایک اور سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے بھی ایک تفصیلی 7 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا خط پاکستان کی تاریخ کا ایک احاطہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا خط ایک چارج شیٹ ہے موجودہ نظام پہ۔ انکشافات سے بھرپور اس خط میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ حال ہی میں جتنے بھی مقدمات اپوزیشن قائدین کے خلاف بنائے گئے یا ماضی میں بھی جو مقدمات سیاسی لیڈران کے خلاف بنائے جاتے رہے، اس میں سپریم کورٹ کی اور پاکستان کے ججوں کی عدلیہ کی اعانت کاری اور معاونت شامل تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے، یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو سپریم کورٹ کے ایک جج کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے خط کے مندرجات کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو اس خط کو اردو میں جاری کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ خط وہ تاریخی حقائق سامنے لے کر آ رہا ہے جن کا جاننا پاکستان کے ہر شہری اور ہر نوجوان کے لیے فرض ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے اس خط میں کیا تاریخ دہرائی ہے، کیا انکشافات کیے ہیں اور پچھلے 10 سال سے اس ملک میں ہونے والی جو سیاسی کھیل ہے اس کے کس طرح اس کو بے نقاب کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنے خط کے آخر میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو مخاطب ہو کے یہی کہا ہے کہ ایک ججوں کا کنونشن بلایا جائے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا، اور اس کے ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کی طرح چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں۔ یہ وہ خط ہے کہ جس میں نواز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر اور عمران خان کے خلاف پچھلے 10 سال میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، جو ایک اشرافیہ ہے، جو ایک طاقتور ایلیٹ ہے، جو وہ کرتی رہی ہے، اس کے بارے میں بھی انکشافات ہیں۔ تو آپ کو لے کے چلتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے اس خط کے ذریعے پاکستان کی ایک گھناؤنی آئینی اور سیاسی تاریخ کی جانب۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا ہے اور یہ 8 اکتوبر کا خط ہے، اور 8 اکتوبر کو
लिखे गए इस ख़त में जस्टिस अतर मनल्ला ने इसका उन्वान लिखा है मोमेंट ऑफ रेकनिंग, यानी फ़ैसले की घड़ी। ये तमाम जजेस भी इस ख़त में मुखातिब किए गए हैं। और जस्टिस अतर मनल्ला कहते हैं कि ये ख़त मेरा एक मुक़द्दस फ़र्ज़ था जो मैं अदा कर रहा हूँ आइन के तहत, कि आने वाली नस्लों के लिए ये मैं हक़ाइक़ रिकॉर्ड पे लाऊं और उन्हें बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की संगमरमर की ये जो दीवारें हैं, जो कि इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा है, वहाँ पे उन नौजवानों का मुस्तकबिल कैसे तैयार किया जा रहा है। और जैसे अतर मनल्ला लिखते हैं कि हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं उससे अदलिया के इदारे के ऊपर अवाम का एतमाद कम हुआ है, और ये वो इदारा है जिसको हमने 10 साल से ज़ायद अरसे से हम जिसमें अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं। इदारे जो हैं रातों रात नहीं बनते, मगर खौफ और सरेंडर और सबमिशन, इसके तहत इदारे एक रात में तबाह हो जाते हैं। हमारी तारीख़ जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, अदलिया की तारीख़। हमारे माजी की जो नाकामियाँ हैं बेशक वो बहुत घिनौनी हैं, बहुत गहरी हैं, मगर उन नाकामियों को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता कि मौजूदा अदलिया को मुसलसल अपने काबू में और कंट्रोल में रखा जाए, और ख़ास तौर पे जो गैर मुंतखब अशराफिया है उसके कंट्रोल में रखा जाए। जैसे अतर मनल्ला कहते हैं कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि अवाम का जो अदलिया में कम होता हुआ एतमाद है उसके बारे में अपने ख़दशात का इज़हार करूं। मैं अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूं, ख़ास तौर पे जब भी किसी कैदी जो ज़मीर के कैदी की ज़मानत मुस्तरद होती है, जब भी किसी माँ या बहन को मैं सड़कों पर देखता हूं जो अपने लापता प्यारे के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं, जब भी किसी सहाफ़ी को हरास किया जाता है, अगवा किया जाता है या खामोश किया जाता है ताकि सच आवाम तक न पहुंच सके, और जब भी आज़ादी राय का गला घोंटा जाता है, और इस मकसद के लिए कि एक मखसूस स्क्रिप्ट जो है सिर्फ वही आवाम तक पहुंचाया जाए। जैसा अतर मनल्ला कहते हैं कि मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूं कि हमने जिस तरीके से आवाम को उनके वोट के हक़ से महरूम किया, ख़ास तौर पे नौजवानों को जो कि अफसोस कर रहे हैं कि उनकी जो इंतखाबी मंशा थी, जो उनकी इंतखाबी राय थी, उसको हाईजैक किया गया है और